آپ نے فرمایا بتا عقل مند عورت کون ہے؟ کہ کملی والے عقل مند عورت وہ ہے جس کو ساری زندگی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا اور اس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ علی کا چہرہ دیکھتے دیکھتے رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی سچ سچ بتا جواب کہاں سے لایا؟ کہ تیری دی فاطمہ الزہرا کی جھولی سے لایا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا مجھے پتا تھا یہ جواب میری فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ فروٹ کے اوپر مکھی بیٹھ جائے کھانے کو دل نہیں کرتا، تیرے میرے کردار کے اوپر کتنی مکھیاں بے حیائی کی بیٹھی، پاس بٹھانے کو دل کرتا ہے؟ ہاتھ جوڑو خدا کے واسطے، پیر پڑ جاؤ، تو میری غیرت ہے تو میری سفید داڑھی کی لاج ہے۔ اس عمر میں اپنے ابے کو ذلیل کرائے گی؟ کیوں پنڈلیوں سے اونچی شلوار پہنتی ہے؟ کیوں تنگ لباس پہنتی ہے؟ دو کام میرے بھائیوں تم کرو، دو کام اپنی گھر والیوں کو بہنوں کو کراؤ۔ ایک میرے عزیز و شلوار ٹخنوں سے اونچی، دوسرا حضور کی سنت چہرے پر سجاؤ، اور تیسرا میرے بہنوں میرے بھائیوں میری بہنوں کو کہو اللہ اکبر کھلا لباس پہنے اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈالیں۔ خدا پاک کی قسم دو کام تم کرو، دو کام تمہاری عورتیں کریں، آنے والے وقتوں میں تمہارے آنگن میں کھیلنے والے خدا وقت کے ابدال بنائے گا۔ دو کام اور کرنا، ایک آپ کریں گے، ایک آپ کی میری گھر والی، آپ کی میری بہنیں کریں گی۔ پہلا کام یہ کوشش کرنا گھر کے دروازے کی دہلیز سے حرام مال اپنے گھر آنے نہ دینا۔ دوسرا کوشش کرنا میری بہنوں کو پیغام جا کے دے دو، جب بھی کھانا پکاویں اپنے سر کے بالوں کو دوپٹے میں چھپائیں، اپنا سینہ اپنی پیچھے کے حصے کو چھپائیں، اپنے ٹخنوں کو شلوار کے پینچوں میں چھپائیں۔ کوشش کرنا وضو کے ساتھ کھانا پکائیو، کوشش کریو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، قل اللہ پڑھتے ہوئے کھانا پکائیو۔ جس طرح بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں الٹا نہیں سیدھا چمچ ہنڈیا کے اندر چلائیو، ہر ہنڈیا کے چمچے کے چلانے پر، آٹے کے گوننے پہ، مٹھی بھرنے پہ تو خدا کا ذکر کریو۔ اللہ کی عزت کی قسم، مولانا عرفان صاحب کی دعوت میں فاطمہ الزہرا جامع عثمان بن عفان میں آیا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں 8 دن حلال مال، 8 دن نمازی ہاتھوں کا کھانا اپنی نسلوں کو کھلاؤ۔ جو بچہ تمہیں جمعے کی نماز میں نظر نہیں آتا انشاءاللہ وہ تمہیں تہجد کے مصلی پہ نظر آنے لگ جائے گا۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہو زندگی گزر گئی، چٹے بال آگے 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 میرے عزیزوں بارڈر ہے، کراس ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں سے وعدے لے لو، اللہ اکبر، جب تک تجھے تسلی نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے، میرے باپ کی بخشش نہیں ہوئی، میرے بچے خدا کو قرآن پڑھ کے رو رو کے دکھاتے رہنا۔ عجیب سہو کا عالم ہے، باپ بیٹے کو دیکھ کے مایوس، بیٹا باپ کو دیکھ کے مایوس، شور کو دیکھ دیکھ کے بیوی رو رہی ہے، پتہ نہیں تیرا جنازہ اٹھ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ آج میرے عزیزو اولاد کہتی ہے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں واقعی کچھ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ میرے کہنے پر جون جولائی کے مہینے میں 15 روڈ کے اوپر اس چوک کے اوپر ریڈی لگا کے صبح سے لے کر شام تک کھڑا ہو جا، پھر میں پوچھوں گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسا ملازم دکھاؤں جو محرم کے دن بھی گھر نظر نہیں آتا، عید کے دن بھی گھر نظر نہیں آتا، میرے عزیزوں جس کی زندگی میں جس کی نوکری میں کبھی چھٹی نہیں، خدا کی قسم وہ تمہارا باپ ہے۔ ابھی تمہیں عقل نہیں آئے گی، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا، اس کے پیروں کی ایڑیوں کو پھٹا دیکھنا، اس کے پیروں کو سو کے دیکھنا، اس کے گھسے ہوئے جوتوں کے تلووں کو دیکھنا، تب پتہ لگے گا باپ کیا ہوتا ہے۔ او میرے نوجوانوں، رات کو جلدی گھر آیا کرو۔ جو ہاتھ تمہارے شیشے میں، سگریٹ میں، حکے میں، موبائلوں پہ لگتے ہیں، کاش سرسوں کا تیل ہوتا، کاش زیتون کا تیل ہوتا۔ ابا سارا دن کس کے لیے پھرا؟ ہمارے لیے۔ بول بول کے گلا کس کا بیٹھا؟ ہمارے لیے۔ ابا ذرا زیتون کا تیل رگڑ دوں تیرے پیروں کے تلووں پہ بیٹے، ابا زیتون کا تیل رگڑ دوں، خدا پاک کی قسم باپ کے پیروں پہ ہاتھ تو رکھے گا، باپ کی نگار سے وہ اللہ کی طرف جائے گی، یقین جان تیرے ہاتھ بعد میں واپس آئیں گے، باپ کی دعا منہ سے نکل کر پہلے آسمانوں پہ چلی جائے گی۔ نہ ستایا کرینے۔ یہ اب کھلونے کی مانند ہے، کھلونے ہی ہے، کبھی الماری میں اٹھا کے رکھ دیا، کبھی وہاں اٹھا کے رکھ دیا، ابا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، ابا ٹیک لگا لے ٹیک لگا لی، ابا روٹی کھا لے روٹی کھا لی۔ اب یہ کھلونا ہے۔ اور میرے بچے، دنیا کا کھلونا ٹوٹ جائے مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا، ماں باپ کا کھلونا ٹوٹ جائے قیامت آ گئی، کھلونا دوبارہ نہیں ملے گا۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں ہے، ٹھنڈی چھاں کا احساس گھر جا کے حال پوچھ لو۔
اے کیوں پکایا؟ یہ تمہیں پتہ میں کوئی نہیں کھانا، کیوں پکایا؟ کپڑے استری کیوں نہیں کیے؟ جوتے کا رکھے ہیں، ابھی طرح تو اتوار کوئی نہیں، تو پاگل ہے، میرا تو متھا کا، اب چل چل پڑ جا، خبردار خبردار، دس از لاسٹ وارننگ، خبردار، ماں کو پہنا کنا چل پڑے جا، اماں پر منہ کر لے، ماں نے پر منہ کیا کل سامنے آ جائے گی، اگر خدا نے پر منہ کر دیا قیامت آئے گی، خدا کی قسم خدا کا چہرہ پھیرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اف تک نہ کہنا، انگلی نہ اٹھانا، ہائے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں سے اٹھایا، ماں کی کوکھ سے اٹھایا، گود میں ڈال دیا، سوچیں گے، گڑلیوں چلایا، بولنے والا کر دیا، سوچیں گے، چلنے والا کر دیا، بولیں گے، چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کے پہلے دن اسکول میں بھیج دیا، سوچیں گے، پھر اتنا بڑا تجھے ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہولڈر بنا دیا، سوچیں گے، پھر تجھے وکیل دنیا کا سیاستدان بنا دیا، سوچیں گے، پھر موت کا وقت آیا، حاجی صاحب توبہ کر لو، حاجی صاحب چہرے پہ داڑھی رکھ لو، انشاءاللہ، سوچیں گے۔ فرمایا اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر، اس سوچ نے، اس مال کی ہوس نے تجھے گھر کے بیڈ روم سے اٹھا کر منومن مٹی کے ڈھیر کے نیچے پہنچا دیا۔ اب سوچنا کوئی نہیں، اب وہ جو دنیا کے اندر کر کے آیا، اگلا جھگڑا آپ کا اور اللہ کے درمیان کون سا؟ ہمارے رب کے درمیان۔ اللہ نے دنیا امتحان کی جگہ بنائی، ہم انعام کی جگہ سمجھ بیٹھے۔ ہر کوئی نتیجہ مانگتا ہے، فوراً نیکی کرنے کے بعد کہتا ہے دعا کر، نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے دعا کر، ایک کا بدلہ 10 مانگے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اب دنیا کے اندر ساری چیزیں لے لے گا، آخرت کے اندر کیا لے گا؟ دعا کی قبولیت کے 3 درجے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کی، جو مانگا مل گیا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں دعا کی، ملا کوئی نہیں، فرمایا بندے اس کے بدلے تجھے کیا پتا میں ایسا نہیں تیری دعا قبول نہ کروں، اے میرا بندہ تیرے پر بہت بڑی مصیبت آ رہی تھی، پریشانی آ رہی تھی، میں نے تیری دعا کو اللہ اکبر ڈھال بنا دیا، وہ پریشانی کو تیرے سے دور کر کے تیری دعا کام آ گئی، اے میرا بندہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، میں نے تیری دعا کو بچا کے رکھ لیا، جب قیامت کے دن سگی ماں منہ موڑ جائے گی، اس وقت تیرے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا تیرے کام آ جائے گی۔ اب بتاؤ اللہ کی کہاں میں انصاف ہے؟ خبردار نتیجہ فوراً نہ مانگا کر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ملازم مالک کی مزدوری کرے، مالک اسے اس کی اجرت نہ دے، تنخواہ نہ دے، باپ بیٹا بیٹے باپ کا کام کرے، دونوں ایک دوسرے کو شاباش نہ دے، کیسے ہو سکتا ہے بندہ زمین پر تو میرے کام کر کے آئے گا، میرے تابع زندگی گزار کے آئے گا، کیسے ہو سکتا ہے بندے میں قیامت کے دن تجھے اس کا انعام نہ دوں؟ دنیا کی زندگی میں تیری بے فکری کر دوں گا، دنیا کی زندگی تیری سرسبز و شاداب کر دوں گا، دنیا کی زندگی میں نکھار پیدا کر دوں گا، چہرے کا نور بڑھا دوں گا، ایمان کی طاقت مضبوط کر دوں گا، اے میرا بندہ تیرے گھر میں رونق دوں گا، اشارے تو کرے گا، رزق میں دوں گا، رکھ رکھ کے بھولے گا، کبھی تکیے کے نیچے سے دوں گا، کبھی جیب میں سے دوں گا، کبھی الماری میں سے دوں گا، اے بندہ تیری سوچوں کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اچھا اللہ یہ کچھ ملے گا آپ سے تو کیا کروں؟ فرمایا ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اے میرا بندہ میرے پر ایمان لانا پڑے گا، فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا، جن کو تو نے دیکھا نہیں کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا، ایک نبی نہیں نبی آخر الزمان سمیت سارے رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ایمان لانا پڑے گا، آخرت کے دن جزا سزا کا دین ایمان لانا پڑے گا، پڑھنے کے بعد جی اٹھنا ایمان لانا پڑے گا کہ اس پر میں نے قبول کیا، اللہ میں نے قبول کیا، فرمایا اسی کے مطابق کسی کے سارے زندگی گزاری ہو، پھر میں تجھے 5 مرتبہ بلا کر یاد دہانی کراتا رہوں گا۔ میرے عزیزو شادی کارڈ کسی کے پاس بھیجا جاتا ہے، 15 دن پہلے شادی کارڈ آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یاد ہے نا ذرا وقت کی پابندی کرنا، وقت کی پابندی کرنا۔ مالک کائنات روزانہ 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے بندے ذرا خیال کرنا، جو میرے سے وعدہ کیا وعدے پورے کر کے آنا، آج میرے بندے زمین پر پیدا وعدے تو پورے کر لے، مجھے میری کبریائی کی قسم عرش بری پہ وعدے میں تیرے پورے کر کے دکھاؤں گا۔ ہمارا آپس میں مولانا عرفان صاحب کا ٹیلی فون پہ رابطہ رہا، کبھی یہ اٹھائے کبھی میں نہ، کبھی میں اٹھاؤں، میری مصروفیت ہوتی، دن رات اسفار ہے۔ ابھی یہاں رات کو روات میں، صبح فجر میں گجرانوالہ میں، کل ظہر کی نماز انشاءاللہ کراچی میں، پھر دھابے جی میں، پھر عشاء کی نماز کراچی بحریہ ٹاؤن میں، پھر صبح انشاءاللہ وہاں سے نواب شاہ، پھر دوپہر کو بریا روڈ، رات کو خیر پور، پھر سکھر، پھر وہاں سے انشاءاللہ جمعے کی ترتیب، چل سو سب سے کم پوری زندگی میں پورے 2004 سے لے کر یہ 2024 تک سب سے کم ہر مہینے شریفین میں مجھے صرف 5 دن رہنے کا موقع ملا۔
پچھلا جمعہ پڑھا کے گیا تھا، یہ جمعہ آ کے الحمدللہ پڑھایا، 2 دن مکے میں، 3 دن مدینے میں، پھر پاکستان۔ خدا کی مخلوق کا درد مولانا نے سینے میں درد پیدا کر دیا۔ مولانا ہمارا مدرسہ ہے، آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، لوگوں کے آگے اظہار کر دیں، کیا پتا آپ کے بول سے کسی کی جیب میں ہاتھ چلا جائے گا، خدا کے نبی کے مہمانوں کا کام بن جائے گا۔ اللہ نے بہت اونچی بہت شان والی میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ مجھے ساتھ والے آسے پاسے والے کہتے ہیں مولانا ماشاءاللہ بیان کیا، آپ کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، ہدیے ملتا ہے، چندہ کیوں کراتے ہو؟ یا آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ چندہ نہ کروایا کرو۔ میں نے کہا حکومت قرآن والوں کو نہیں دیتی، اپنے قرآن والوں کو نہیں دیتے۔ پچھلے سال جنہوں نے 1000 روپے رسید کٹوائی تھی، اب کہتے ہیں مولوی صاحب حالات اوکھے نے، 500 تے گزارا کرو۔ بابو تیرے گھر کا 40,000 سے 60,000 کا خرچہ چلا گیا، جو بچے نے 5,000 کا جوتا لیا تھا 12,000 کا مانگ رہے، وہاں بھی کہتے خرچہ کم کر، وہ تو گدی پر انگوٹھا رکھ کے گردن پہ مانگ رہے ہیں۔ لاوارث ہے قرآن والے، تم نے خدا کا قرآن لاوارث سمجھ لیا۔ خدا کی قسم، نہ قرآن لاوارث ہے نہ قرآن والے لاوارث ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، ایک من چلا اٹکیلیاں کرنے لگا، آپ کے ساتھ جگہ جگہ حرکت کرتا، آپ کے بارے میں کھار رکھتا آپ سے، کہنے لگا امام صاحب کیا حال ہے؟ وہاں ممبر پر بیٹھ کے بڑے بڑے فتوے دیتے ہو کہ بیوہ عورت کی شادی ہونی چاہیے، بیوہ عورت نہیں رکھنی چاہیے، اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس کا دوسرا نکاح کرنا چاہیے۔ ہمیں کہتا ہوں، فرمایا پھر آپ کا اماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے کیا کرے؟ کہا اگر تجھے تیری اماں کے لیے رشتہ تلاش ہو تو میں تیار ہوں، نکاح کرے گا ماں کا میرے سے؟ ابھی جنازہ پڑھ کے آئے، قبرستان سے واپس آئے، نہ تھپڑ مارا، نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ بدتمیزی کی، آنکھوں سے آنسو آئے۔ اب کیا فرما رہے؟ بھائی تیرا کہا بجا ہے، اگر تو میری ماں کی عدت کا انتظار کر لے تو بسم اللہ، اگر تیرے سے اتنا انتظار نہیں ہوتا تو گھر جا کے تیرے رشتے کا ماں کو پیغام دے دوں گا، اگر ماں ہاں کر دے میں تجھے آ کے بتا دوں گا، عدت گزرنے کے بعد ماں سے نکاح کر لینا۔ دنیا حضرت یہ کیا کہہ رہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اپنا رومال کندھے پر ڈالا، اللہ اکبر، جو چیز ہاتھ میں تھی آگے چل دیے، پیچھے سے چیخ کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا آپ پر طنز کرنے والا دھڑام سے زمین پہ گرا، دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دنیا والوں کو دیکھ کے فرمانے لگے یہ بیوقوف سمجھا تھا ہم لاوارث ہیں، اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھانے والے بننا، پڑھنے والے بننا، تعاون کرنے والے بننا، محبت کرنے والے بننا، انگلی اٹھانے والے نہ بننا، ورنہ قیامت کے دن وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی، ایسے جہنم کے اندر پگھل جائے گا، ایسے جہنم میں گر جائے گا جیسے آٹے میں بال نظر نہیں آتا، ویسے جہنم میں ترتری کبھی نظر نہیں آئے گا۔ کوشش کرنا۔ میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے 4 فٹ اونچا بٹھا رکھا ہے، آپ میرے سے نیچے بیٹھے ہو معتبر ہو، میرے سے بڑے، بزرگی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، مال و دولت میں، لیکن آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ کس بنیاد پر؟ خطیب پاکستان بھی لکھا، پیر طریقت بھی لکھا، رہبر شریعت بھی لکھا۔ اگر میری بات میں تھوڑا سا کھوٹ ہو، تھوڑا سا جھوٹ ہو تو کیا آپ میری گفتگو برداشت کرو گے؟ کیا آپ میری گفتگو سنو گے؟ تو اس منبر کا تقاضا ہے میں بیٹھ کے آپ سے گری بات نہ کروں، اونچی بات کروں، اور بات اس سونے نبی کی کروں جس کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، سید البشر بنایا، بددعا کے چہرے والا بنایا، ما زاغ البصر کے نین والا بنایا، واللیل کی زلفوں والا بنایا، علم نشرح اللہ کا صدر کی بلندیوں والا بنا، سینے والا بنایا، ورفعنا لک ذکرک کے سینے والا بنا، بلندیوں والا بنایا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا بنایا۔ کون نبی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قدموں والا بنا دیا ہے۔ آئیے آئیے مہمان کو دعوت دیجئے، وقت کم ہے ماشاءاللہ، آئیں تشریف لائیں، آئیں تشریف، اللہ آپ کا نام مبارک کرے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس ادارے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں، کس بات پر؟ فرمایا لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بھلا بتاؤ نبی کو قسم کی ضرورت تھی؟ کفار مکہ سے کہا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے یقین کرو گے؟ اب کیا کرے؟ کملی والے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بات سننے کے بعد حضور پہ پتھر برسائے تھے؟
ہمیں یقین دلانے کے لیے، ہمیں تسلی کے دینے کے لیے اللہ کے نبی قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی، میں محمد الرسول اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ اکبر، میں لوگوں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا لوگوں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اپنا حق دبا کر کسی گروہ کو عزت دے دے، فرمایا قصور کس کا ہو صلح کے اندر پہل کر لے، اگر اس کی عزت کے اندر کمی آ جائے قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، جتنی کمی آئی میں ہاتھ پکڑ کر اللہ جل شانہ کے پاس لے جا کر ساری کی ساری تمہاری کمیاں پوری کرواؤں گا۔ حکومت IMF سے مانگ رہی، آپ نے بھی فون کر کے ہر ایک کے ناک میں دم کر رکھا ہے، یار 10 لاکھ دے دے، چاند رات کو لے لینا، پیسہ دے دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کو سے سوال کرے گا اللہ قسم، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کو سے سوال کرے گا اللہ قیامت کی صبح تک اس کی پوری نہیں کرے گا۔ دنیا میرے عزیزو اللہ نے امتحان کی جگہ بنائی تھی، یہاں ہم نے انعام کی جگہ سمجھ بیٹھے، آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ فرمایا بندے تیری زندگی میں نکھار پیدا کروں گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اے میرا بندہ سوچ سمجھ کے زندگی میں قدم اٹھانا، سانسیں بھی میری مرضی کے مطابق لینا، ادائیں بھی میری مرضی کے مطابق تبدیل کرنا۔ اے بندے سوچ وچار بھی میری مرضی کے مطابق ہو تو پھر کیا کروں گا، ساری نعمتوں کو تیرے تابع کر دوں گا، میں اپنا آپ تیرے حوالے کر دوں گا، اپنی رضا تیرے حوالے کر دوں گا، اپنی پہچان تیرے حوالے کر دوں گا، اپنی معرفت تیرے حوالے کر دوں گا۔ اللہ اکبر، بندے اشارے تو کرے گا، آسمان پہ فیصلے تیرا خدا کرے گا۔ راستے دو دیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ دوسرا راستہ، ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا۔ اسی قرآن میں اللہ بیان فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا۔ اے میرا بندہ منہ موڑ کے چلے گا، میرے نبی کے طریقوں کو توڑ کے چلے گا، اللہ اکبر، میرے حکموں کو کہ گئے جبر ہے، ظلم ہے، پھر جگہ جگہ اعلان کرے گا میری مرضی میرا جسم ہے، پھر تو شامل ہوگا، تیری دھی اعلان کرے گی، تیرے خون کے اندر گند پیدا کر دوں گا، تیرے خون کے اندر گندگی آ جائے گی، تیرے بچے تیرے باغی بن جائیں گے۔ نہیں، نتیجہ کر کے دیکھ لینا، ومن اعرض عن ذکری، 5 وقت کی اذان سن کر مسجد میں نہیں آئے گا، میرے حکموں کو کہے گا لے سارا جہان نمازیں پڑھ رہا ہے، میں پڑھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا، تو ٹھیک ہو گیا، یار آجا اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر سننے چلیں، بڑے سن لیے، ہاں جو تجھے سونے کے تاج مل گئے وہ مجھے مل گئے، بابا تو ہی جا کے لے۔ اللہ فرمانے خبردار، اوقات کے اندر ہے، اپنی زبان کو گرا باندھ کے رکھ، ذرا نیوی تان کے رکھ، سر جھکا کے رکھ، اکڑ اکڑ کے میری زمین پہ نہ چل۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ٹھیک ہے، میرے سے منہ موڑ کے دیکھ، میں بھی پھر تیرا خدا ہوں، مجھے کاروبار چکوال کی زمین پہ کر کے دکھا، چکوال تو دور کی بات ہے، مکے مدینے میں چلا جا، یورپ میں چلا جا، ارض مقدس جیسی پاک جگہ پہ چلا جا، اگر وہاں بھی میرے حکموں سے منہ موڑے گا، وہاں بھی میں تیرا کاروبار کو تباہ کر کے دکھاؤں گا۔